السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ یہ بزرگ شخصیت موجود ہیں۔ ابھی میں کوئی اور ویڈیو بنانے لگا تھا مگر یہ اچانک سے مجھے مل گئے ہیں۔ داتا صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور ہر جمعرات کو علی اجویری علی بن عثمان اجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ پیر و مرشد داتا صاحب کے ساتھ عقیدت رکھنے کی وجہ سے ہم بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان سے آج کچھ ماضی کی باتوں کے حوالے سے کچھ پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے آپ کا نام کیا ہے جناب؟ میرا نام جی محمد نذیر۔ محمد نذیر صاحب، آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ اکثر میں نے آپ کو داتا صاحب دیکھا ہے، بڑی وابستگی ہے آپ کی۔ تو سب سے پہلی دفعہ آپ داتا صاحب کب گئے اور آپ اس کی عمر آپ کی اس وقت کیا تھی؟ تقریباً سن 1972 میں گئے۔ اچھا، سن ایک گھنٹہ پھر روز جانا ہر جمعرات۔ نہیں ادھر گئے تھے 72 میں، تو کس سلسلے میں گئے؟ اچانک چلے گئے، کوئی لے کے گیا یا خود سرکار کے منن والے ہیں؟ نہیں 1972 میں پہلی دفعہ گئے تھے؟ پہلی دفعہ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی شادی ہو گئی تھی؟ شادی 71 میں ہوئی تھی۔ 71 میں 72 میں گئے، 71 میں شادی کی۔ بیگم آپ کی لڑتی تھی، اس وجہ سے نہیں، میں کس وجہ سے گئے؟ بلادری سالی اہل حدیث تھی، میں ہاں سنی۔ اچھا، پیروں فقیروں کے نبی پاک کی آل پاک کی سیوا کرنی مننا، اچھا نہ صحابہ نو مننا۔ اچھا، میں اس بندے دے نیڑے نہیں لگا جیڑا بندہ نہیں وہ میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کس سلسلے میں گئے تھے ویسے؟ میں سرکار کا سلام کرنے گئے۔ اچھا، سلام کرنے گئے تھے۔ تو داتا صاحب سے محبت کا سلسلہ کیا شروع ہوا؟ شروع کب سے دل کر رہا تھا کہ بزرگ کے پاس جائیں؟ سن 72 سے بس پیار۔ نہیں، اس سے پہلے اگر آپ اس سے پہلے تو ویسے ہی اچانک ہی گئے تھے داتا صاحب سرکار سلام کرنے۔ اچھا، اچانک گئے تھے تو آہستہ آہستہ محبت ہو گئی۔ تو ابھی تک آپ ادھر داتا صاحب جا رہے ہیں؟ داتا صاحب جاتا۔ اچھا، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو داتا صاحب لے کے جاتی ہے ابھی تک؟ آپ کا کہتے ہیں کہ جناب ادھر انسان ہے نا، دوست ناراض ہو جاتے ہیں ذرا سا، نبی پاک کی نہیں بات سن لیں، ہاں جی، دوست ناراض ہو جاتے ہیں ذرا سا، کوئی کسی کی بات نہ مانے۔ آج کل تو کوئی دوست نظر نہیں آتا، سارے شیطان پرور نظر آتے ہیں اور منافق نظر آتے ہیں۔ خیر، آج خاندانی رشتے تباہ ہو گئے ہیں، میاں بیوی کی خانہ جنگی چل رہی ہے۔ بیوی جس کو شوہر اتنی اپنی کیئر کرتا ہے یا اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرتا ہے وہ بھی نہیں بنتی، یا بعض کا مرد ہی الٹ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو ادھر کیا کون سی کشش ہے جو آپ کو لے کے جاتی ہے؟ میرے پہ تکلیف تھی بارڈر کی۔ اچھا، میرا پنڈ بارڈر میں۔ اچھا، میرے کو بہت تکلیف سی، میرا ادھر نام رکھا ہوا تھا۔ میں ادھر ملازم ہو گیا، کسی بندے نے میری باہ پکڑ کے ملازم کرواتا ریلوے۔ اچھا، میں ایسا سن 1968 میں بھرتی۔ اچھا جی، سن 1968 میں بھرتی ہوا تو پھر میں ایک شکاش کا دانہ بھی نہیں نار لایا، محنت کی، واہی کی۔ نہیں میرے کہنے کا کچھ اور مقصد، میرے کہنے کا مطلب یہ کون سی کشش آپ کو کھینچ کے؟ کشش سرکار کی آل پاک کی، نبی پاک دی آل پاک۔ نہیں، ادھر آپ جاتے ہیں داتا صاحب اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ایک بڑی ہستی ہے، بہت ہستی ہے، نبی پاک دی آل پاک ہے، اس لیے جاتے ہیں کیونکہ نظارے گنج بخشے فیض عالم نے۔ کوئی جلوہ بھی نظر آ رہا ہے؟ جلوہ آ رہا ہے مجھے، ساریاں پھانسیاں میریاں تڑاتی ہیں، میریاں مصیبتیں دور کرتی ہیں میرے نام۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب صوفیہ کے پاس جانے سے مصائب حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور؟ جی، پریشانیاں بالکل دور ہوئی ہیں۔ اور کیا دور ہوتی ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اگلی زندگی بھی جڑی ہے سدھر۔ نہیں، وہ اگلی زندگی تو یہ ہے، یہی دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، اس کے والے سے مرد مومن کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ مگر آپ ادھر اس کے علاوہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کسی کا تلق نہیں رکھتے، صرف اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اللہ کے ماسوائے کے علاوہ ماسوائے سے ہٹ گئے ہیں، یعنی فقر کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کی منازل طے سچا کر رہے ہیں۔ فقر ہے اس کو تیار کر۔ اچھا، یہ میں نے کتاب میں بیعت کی ہے سرکار گاؤں سے اعظم کی۔ کس میں بیعت کی ہے؟ کتاب میں، اس کی جو کتاب تھی نا اس میں بیعت کی۔ کتاب میں بیعت کی؟ یہ کیا؟ یہ میری اس نے بولا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرکار کی گاؤں سے اعظم کتاب نے کہ مرشد نہیں مل رہا تو میں مرشد ہوں تیرا۔ وہ تو داتا صاحب نے بولا ہے نا؟ وہ اس نے بولا تو اس نے اس کا نام لیا تھا، اس نے جگایا تھا نا، سرکار گاؤں سے اعظم 200 سال بعد آئے۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس کا یہ داتا صاحب کی جو کتاب پڑھ لے وہ اس کا نام کشف المجوب، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا وہ پیر مل جائے گا۔ لیکن میں سرکار کی کتاب پڑھی ہے، دنیا تو طالبین، دنیا تو طالبین سرکار گاؤں سے اعظم کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے۔ جی، اس کے بیعت بھی اس پہ کی ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے میں اس کا پیر ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا؟ جی۔ اچھا، وہ کشف المجوب کے متعلق بھی فرمایا جاتا ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں ملتا وہ کشف المجوب پڑھ لے، اس کو بھی مرشد مل جاتا ہے۔
وہ بھی اچھا سوری میں غلط سمجھا، میں نے سمجھا آپ کشمیر منجوق کے مطلب کہہ رہے ہیں. اچھا تو یہ بتائیں کہ کوئی باطنی دنیا بھی طے فاصلے طے کی روح پرواز کرتی ہے، جذب و مستی کفیت ملتی ہے، وہ تو آپ پہ نظر آ رہی ہیں. آپ جو لگن آپ کی لگ گئی ہے. بیٹا میری گال سر سنو، میری میں ادھر بیٹھ کے جھوٹ مار دوں تو مجھے کوئی نہیں جھوٹ کی بات میں نہیں تو کر رہتا رہا. ہی اس میں وہ اس کے پاس ہی. اچھا اس کھاتا بھی اس کا ہوں، پیتا بھی اس کا ہوں، ترتا بھی اس کا ہوں. نہیں کبھی داتا سوتا بھی اس کا صاحب ہوں. کا دیدار ہوا آپ کو؟ داتا صاحب کا دیدار تو جو ہوا ہی ہوتا ہی ہے، لیکن سرکار گاؤں سے ان کا دیدار ہے، نبی پاک کا دیدار ہے. میں عمرے کو بھی جا رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ سن کے کہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور غوث اعظم کا دیدار ہوا. غوث اعظم کا دیدار ہوا، سرکار کا دیدار ہوا کہ چہرے نمایاں نظر آتے تھے کہ میرے اشارہ ہوتا تھا. نہیں اشارہ کیوں ہوتا، سامنے بیٹھ کے دیدار کیا ہے. دیدار کیا. اور کیا آپ کو کہ میں شروع تو میری خاندان ہے نا وہ دوسرے پاسے ہے اہل حدیث، لیکن میں محبت کرتا. میں انہوں نے لڑائیاں بھی لڑیاں، جہاں نے بولا نا ادھر پیر نہ آوے تو میں آخیا پیر آوے گا. نہیں میری بات سنیں، وہ لڑائیوں میں نہیں جا رہا، نہ میں اس بحث پہ جا رہا ہوں، کیونکہ درویش جو ہوتا ہے نا وہ نہ تانا دیتا ہے اور نہ ہی درویش جو ہوتا ہے نا وہ فرقہ واریت میں پڑتا ہے، کیونکہ تمام صوفیہ کو اللہ سے ہدایتیں ملتی ہیں. اور یہ جھنڈے گاڑنے سے کوئی فرقہ واریت جو ہے نا وہ پروان چڑھاتے ہیں بعض لوگ، مگر میں ان کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو ولیوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں. کیونکہ فقیر جو ہوتا ہے نا وہ تفرقے مٹاتا ہے. تو لہٰذا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسلک کی طرف نہیں میں جا رہا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ادھر داتا صاحب سے آپ کی وابستگی ہے اور آپ کو ماشاءاللہ ادھر عقیدت ہے، جذب و مستی کی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ نے منازل طے کی ہیں، مصائب دور ہو گئے، کیونکہ درویشوں سے محبت کرنے کی وجہ سے کافی چیزیں دور ہوئی. میری بات میں آپ کی اس سے زیادہ باتیں حاصل کرنا چاہ رہا تھا، مگر باتیں میری اسی لمبی ہو رہی ہیں، میں آپ کو نا بات واضح نہیں کرنا چاہ رہا یا کر نہیں پا رہا یا آپ نہیں سمجھ پا رہے. تو یہ ہے کہ آپ نے ادھر اس کا نام کیا ہے یہ دیدار ہوا. اب میں نے جب داتا صاحب نے ایک دفعہ میں نے نا داتا صاحب نے مجھے گلے لگا لیا تھا، اور داتا صاحب گلے لگا لیا تھا اور میں واضح طور پہ چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ وہ اشارہ ہوتا تھا یہ شخصیت ہے، مگر وہ کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ مکمل حجابات ختم ہو جائے ہمارے متعلق. میں اسی والے سے بات عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کیا آپ کو نے جو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یا داتا صاحب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، تو کیا ان کے چہرے آپ نے نمایاں دیکھے کہ صرف اشارہ ہوتا تھا؟ اور میں نمایاں چہرے دیکھے ہیں، میرے نال بہت پیار کیتا انہوں نے، دونوں نے پیار کیتا. 400 مامے جان لگتے ہیں سرکار گاؤں سے کے 200 سال پہلوں ہیں، 400 ہجری ہے وہ 600 ہجری ہے. یہ رشتہ داری سے مامے لگتے ہیں. داتا دربار خواجہ معین الدین چشتی اصلی سینی سید ہے نا صاحب جی، یہ وہ بھی اصلی سید ہے، وہ بھی مامے نے. وہ بھی وہ جڑا وچ کب لکھیا ہے نا کہ وہ آیا تھا تے سیب روڑیا کھا لیا، وہ کھا لیا، وہ تو غوث اعظم قطب الدین بختیار کاکی اس کے والد صاحب، غوث اعظم رحمۃ اللہ کے والد صاحب جو ہیں وہ قطب الدین بختیار کاکی نہیں ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ کے والد صاحب جو ہے نا وہ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ اور شخصیت ہے، ان کا نام ہو رہا ہے، وہ انہوں نے ہی سیب کھایا تھا، وہ اور ہیں. معذرت خواہوں ہوتا ہے غلطی لگ جاتی ہے، ابھی بھی مجھے نام یاد نہیں. ادھر علمی فضیلت نہیں ہم جتا رہے، ادھر تو ہم دل کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں اور بختیار کاکی نہیں، وہ اس کا نام ہے ابو صالح. ہاں ابو صالح بی بی فاطمہ والدہ صاحب کا نام ہے. ہاں وہ جس کو حاصل کیا تھا نا وہ بی بی فاطمہ ہے اس کا نام، جو بادشاہ نے کیا تھا کہ یہ اندھی ہے، تر نہیں سکتی، کسی کی آواز نہیں سنتی، کسی کے گھر میں چل کے نہیں جاتی. کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے وہ جاتی نہیں کسی پاس، نہیں سچائی کی وجہ سے ان کو رشتہ مل گیا. جب سرکار ابو صالح نے دیکھا تھا نا اس کو، انہوں نے کہا نوکری کرے گا، میرا باغ کو پانی لگائے گا، یہ کرے گا. تو جیسے نے دیکھا جیسے ویسے شادی کا ٹائم آیا تو سارا کچھ ٹھیک تھا. اس نے بادشاہ کو بولا ہاتھ باندھ کے تو ہی آتے ہوا گل، انہیں کہا کسی کے گھر نہیں گئی، کسی کی بات نہیں سنی، یہ اپنے گھر میں پرگش ہوئی اپنے نبی پاک کی آل پاک. ماشاءاللہ ان کی شخصیات جتنی بھی ہیں ان کو اللہ سے ہدایت یافتہ ہوتی ہیں، ان کو وہ مقبولیت کے درجے ملے ہوتے ہیں. تو ہم ادھر جو ہے نا بات نہیں یار مسواک کر رہے ہیں. سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، ابھی آپ نے منہ بھی نہیں کلی بھی نہیں کی، معذرت خواہوں. تو لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی روحانی پرواز کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس والے سے میں کچھ نہ کچھ آپ سے ملا ہی ادھر سے، جب جو ملا نہیں تو آپ کو قلب و سکون ملا، جذب و مستی ملی، دوسری تیسری چیزیں آپ کو اب زیارات بھی ہو رہی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا، مگر مجھے جو ہے نا وہ میں اتنا کلیئر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں نے وہ جو تھا نا دیکھا تھا کہ اشارہ ہوا تھا یہ شخصیت ہے عظیم شخصیت. مگر
یہ نہیں تھا کہ میں مکمل طور پہ دیکھ سکتا کہ یہ وہ. اسی طرح داتا صاحب کا جب میں نے دیدار کیا تھا تو یہی ہوا تھا. مگر یہ ہے کہ لگن آپ کی بڑی اچھی ہے. آپ ماشاءاللہ درود شریف کتنی دفعہ روز پڑھتے ہیں؟ میں تقریباً 550 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہوں. اچھا. اور صلاۃ و سلام علیہ کا 550 مرتبہ پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اللہم زبردست. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صحاب سیدنا مولانا محمد 500 مرتبہ 550 مرتبہ پڑھتا ہوں. اگے درود ابراہیمی 550 مرتبہ پڑھتا ہوں. ادو اگے پڑھتا ہوں یا محمد یا صدیق یا عمر عثمان یا علی 550 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں. آگے پڑھتا ہوں اللہ محمد یا علی فاطمہ سنسن اللہ محمد یا علی فاطمہ سنسن. اچھا. 550 مرتبہ پڑھتا ہوں. میری بات تو سنو. ماشاءاللہ. آگے پڑھتا ہوں یا ابو صالح بی بی فاطمہ یا گاؤں سے اعظم کی تصویر یا ابو صالح بی فاطمہ یا گاؤں سے اعظم کی 550 مرتبہ. ماشاءاللہ آپ ورد اذکار کرتے ہیں اور فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. علامہ اقبال نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ گئے نا تو آپ نے وہاں فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. یعنی کہ اصل چیز پتہ کیا ہے. میں جو بات آپ کی بات بڑی پڑھتا ہوں اب یا محمد یا صدیق یا عمر عثمان یا علی 550 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں. چار. ماشاءاللہ. برگزیدہ شخصیات کا ورد کرنا بھی انسان میں ایمانی ان کے واقعہ سن کے ایمان کی طاقت میں اضافہ. وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ شرک ہو گیا. او بھائی اللہ کی ذات بہت بڑی. میں فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. کس نے دیکھا ہے رب کو؟ نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں. پتہ کیا چیز ہے؟ دیکھا ہے معاشرتی برائیاں ختم نہیں ہو رہی. معاشرتی برائیاں ختم نہیں ہو رہی اور ہم پڑے ہوئے ہیں جناب کہ اب ایک بندہ تھا وہ کہتا برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز. میں نے کہا تمہارے جو باقی تمام کام ہیں وہ جائز ہیں. اگر وہ جائز ہیں تو پھر اس دقیق پہلو کی طرف جاؤ کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اور ویسے تو اسلام سادگی کا درس دیتا ہے. اچھا تو 1-2 منٹ اور یہ بڑی جلدی میں ہے. یہ کہیں جا رہے ہیں صلح کروانے کے والے سے اور اچانک سے گزر رہے تھے اور میں نے ان کو ادھر ٹھہرا لیا ہے. اور یہ بڑے اچھے کام پہ جا رہے ہیں جہاں پہ لوگوں میں جو لڑائیاں ہیں وہ ختم کرانے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کی بات میں ظاہر ہے وہ حکمت و دائی ہوگی. ان کی باتوں میں خلوص ہوگا تو لازمی لوگ جو ہے وہ ان کی بات کو سنیں گے اور امید ہے کہ اصلاح کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی چل پڑے ہیں. ان کے ماشاءاللہ ان کی وابستگی داتا صاحب سے اور صوفیہ سے بڑی مسلسل چل رہی ہے. ہمارا بات کرنے کا مدعا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو راغب کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب تسی بھی ایسے کرو ویسے کرو. ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہر طرح کے جو سوچ ہے یا لوگوں کے ذہنیتیں ہیں یا لوگوں کے رہن سہن ہے یا تصوف کے والے سے درویشوں نے تو کبھی کسی کو کافر نہیں کہا. مولوی کافر کہتا ہے. یہ اس کا نام کیا ہے؟ مولوی کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ ان کی ذہنیتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. تفرقہ بازی کا اسلام تو تفرقے مٹانے آتا ہے. رنگ نسل ذات پات یہ وہ تو یہ مولوی تفرقے روٹی کے لیے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یا کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ بس اللہ پاک کا نظام ہے نا. جہنم میں بھرنا ہے تو دوزخ میں بھی بھرنا ہے تو جہنم میں بھرنا جنت بھی بھرنا. چنگیوں سے جنت بھرے گی. جہے کسی نے برا کہتے ہیں ہاتھ سارا وہ ایک انگلی نہ کہتے ہیں کہ برا کہتے ہیں تو باقی سارا ہاتھ وہ ملتا نہیں. تو کیا وجہ وہ خواجہ صاحب نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. جی داتا صاحب تشریف لائے. خاک پنجاب ازدم و زندہ گشت صبح ماض میں تو بندہ گشت. علامہ اقبال فرماتے ہیں. تو ادھر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. رائے راجو اب دیکھیں کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ تو قبر میں آتا ہے. وہ شیخ ہندی مان کے داتا صاحب کے نظر و کرم سے فیض و برکات سے. حالانکہ وہ تو جادوگر بھی تھا. وہ تو ظالم بھی تھا. ظالم کو اتنی جلدی ہدایت ملتی ہے؟ آج مسلمان کو قائل کرنا اور اخلاق پہ لے کے آنا بڑی دور ہے. سچ کوئی نہیں بولتا تو کیسے اتنے بڑوں کو مسلمان کرنا اس کو واقعہ کیسے ملتی ہے؟ وہ دن بختیار کا کی سرکار کے مریض ہیں. سرکار خواجہ صاحب قطب الدین بختیار کا انہاں دے بابا فرید صاحب دے مرشد. یعنی قطب الدین بختیار کا کس کے مریض ہے؟ خواجہ غریب نواز. قطب الدین ہاں بالکل. اور آگے صحیح ہے. اگے وہ بیعت ہونے گئے نا سرکار نے بابا فرید زود الانبیاء. انہوں نے بولا کہ یہ میرا مریض ہے اس کی بیعت کرو. جدوں وہ انتقال کا ٹائم ہوا تو اس نے بولا وہ میرا جنازہ پڑھاوے جنہیں طیت نہیں کجا کی تھی. تو وہ جو ہے وہ آتش مت بادشاہ میں کے نام نہیں آتا. بادشاہ تو وہ فقیر تھا حقیقت میں. اس نے جنازہ پڑھایا تو انہوں نے کہا تو جنازہ پڑھایا. میں نے نماز طیت کدی قضا نہیں کی. وہ تو درویشوں کی نگاہ میں تھا اور وہ عقیدت مند تھا فقراء کا اور وہ سچا باقیدار حکمران تھا جس نے انصاف قائم کیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ بزرگوں کے یہ فرقہ واریت جو کرتے ہیں
ये फिक्र जो करती मुझे है। बात की बातें नहीं आती, जो करता है वो करेगा भी। अच्छा तो मुझे माफी दे यार। मैं यार वो दिख रहा है ना उधर, तो मैं गाड़ी खड़ी है तो मैं जाना। ओह सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हकीकतन कर, मैं कोई बात माफ़ नहीं करता बेटा, हूँ। कोई बेटा अगर मेरी वजह से आपको नहीं नहीं कोई तकलीफ बात नहीं, पहुंची कोई हो बात नहीं, तो मैं उसको बोल दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा, मुझे मैं पहले खुद लेट हो गया मैं मुझे पहले बताते बेटा, मैं आपको- बता दिया ना, वो उधर गाड़ी खड़ी है तो उसने मैंने मुझे लेके जाना माजरत है। करवाऊं, क्योंकि इधर से sorry। मैं लुक के निकला हूं, मुझे रोक ना लगे टाइम जेड़ा लगना वो लग ही जाना, क्योंकि मैं रास्ते में निकलता नहीं, कुछ रोक लेता अपने फैसले, वो दुनिया के फैसले करते हैं, मैं दुनिया के फैसले नहीं करता। अच्छा अल्लाह ताला हाँ जो है ना, अब मेरी दुआ कीजिए, अल्लाह आपको ताला भी करम सेहत फरमाए। दवे, अमान दवे, जो तुम्हारे हक में है वो ता करे, जो तेरे हक में नहीं है उसको महफूज करे, चंगियां के मथे लाए, मंदियां को बचा के रखे। मगर ये मेरी दुआ। आंख में उंगली लग जानी थी अगर आपने मैं ऐनक ना पहनी होती। नहीं 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 इसकी वजह से लग रही, ये भी बेहतर है। अच्छा खुदा अच्छा हाफिज़। सुने, जी मैं क्या अखियों नहीं तुसी धो के रखना अपने अंदर दे बूहे, अखियों नहीं तुसी धो के रखना अपने अंदर दे बूहे, कैसे बंद कर दे, कैसे बंद कर गए? अखां दे बूहे बंद करके रखना। अच्छा अखियों नहीं तुसी धो के रखना अपने अंदर दे बूहे, खलकत ना छूए, लुटे जाते हैं लोग महमूद चले जिन्हों के बूहे। हाँ 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 एक आप फरमा रहे हैं कि एक जहन के भी पर्दे होते पर्दे होते हैं, हैं, ज़ाहिरी पर्दों आँखों के के भी पर्दे हैं। आँखों के भी पर्दे हैं। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, हिकमत से पुर, थैंक यू, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब ये चीज़, अब बुज़ुर्गों से मेरी मुलाकात हुई है, इनसे गुफ्तगू शनीद भी हुई है, मगर माज़रत के साथ मैं इनकी दिलज़ारी नहीं करना चाह रहा, मैं इनके मतलब गलत बात नहीं है, मासूम शख्सियत है, अच्छे रास्ते पे लगे हुए हैं, मैं खुद दाता साहब को मैं पीर मुर्शिद मानता हूँ। मैं जो सवालों के जवाब चाह रहा था वो माज़रत के साथ मैं नहीं हासिल कर सका, मगर अच्छी बातें मिली जो मेरे सवालों से हट के थी, मगर मुझे फिर भी अच्छा लगा। मगर कुछ चीज़ें, अब मैं मज़े की बात है, मैं किसी का इंटरव्यू नहीं करता, दिस वन इज़ द सेकंड पर्सनैलिटी जिनके मतलब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मज़े की बात मैं बताऊँ आपको, मैं इंटरव्यू नहीं करता, बहुत सारी शख्सियत कहती हैं मैं इंटरव्यू करता, और मैं इंटरव्यू करता ही नहीं हूँ किसी का। और इनका तो ऑन द स्पॉट हो गया, अचानक से गुजर रहे थे, मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रहा था, ये मेरे पास उसका था स्क्रिप्ट। तो मज़े की बात बताऊँ आपको कि मज़े की बात बताऊँ, मैंने ओरिया मकबूल जान का इंटरव्यू किया, उनसे भी सवालों के जवाब नहीं मिल सके। मैं किसी सियासतदान का इंटरव्यू नहीं कर रहा कि उसको मैं प्रेशराइज़ करके वो जवाब हासिल कर सकूँ। मैं कहता हूँ इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि मैं सवाल करता हूँ, कोई मेरे सवाल के अल्टरनेटिव और गलत जवाब देता है या उस मेयार पे जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग कहेंगे यार बड़ी देश ये शख्सियत को पता ही नहीं है जवाब क्या देना, ठीक है। तो लिहाजा ओरिया मकबूल का इंटरव्यू मेरा पड़ा हुआ, वो देखें कि वो जवाब कुछ कर रहा था, वो टाल मटोल कर रहे थे या बातों में उलझा रहे थे, किसी को बातों में उलझाना, जैसे आप पुलिस के पास जाते हैं तो वो उलझाती है आपको बातों में और आप परेशान हो जाते हैं, यार ये तो मेरा मसला हल ही नहीं हो रहा। और इसी तरह किसी महकमे में चले जाते हैं, वो आपको उलझा रहे होते हैं, जैसे सियासतदान आपको उलझाते हैं, जैसे उलमा दीन आपको उलझा रहे होते हैं। मगर ये शख्सियत बहुत अच्छी है, अच्छे रास्ते पर चल रही हैं, मसाइल भी दूर होते हैं, क्योंकि अल्लाह सूफिया से मोहब्बत के तोफ़ैल इंसान की परेशानियाँ दूर करता है, और ये बात हकीकत में मबनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से वबसा शख्सियत की परेशानियाँ दूर भी हुई और किरदार की बुलंदियाँ भी मिल गई और हुक्मरान भी बन गए, जो साबिर रसूल देखा जाए तो लिहाजा सूफिया से अक़ीदत की वजह से अब जैसे शेख हिंदी बन गए दाता साहब की निगाह करम से, वो एक मिनट में वो जो थे एक लम्हे पहले वो कुफर पे कायम थे, जुल्म पे कायम थे और लोग मखलूक खुदा उनसे तंग थी, और मर्द दरवेश की निगाह से शेख हिंदी बन गए। और ये दाता साहब की बहुत बड़ी करामत है, बहुत ही बड़ी। और खाना काबा का दिखा देना, जिनके मतलब ये कहा गया कि इसका तो किबला ही दुरुस्त नहीं है, लोगों का आ गया तुम्हारा किबला दुरुस्त ही, ये लो खाना काबा देख लो। तो ये है ज़्यादा बातें करना, मैं बातें कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए पशेमानी है कि मैं अपनी तरफ से मैं तान मेन किसी को करूं, मुझे अपनी रूहानी परवाज़ को बुलंद से बुलंद तर करना है। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, रूहानी परवाज़ बुलंद कर रहे हैं अपनी। पर मैं जिसका भी इंटरव्यू करता हूं, एक शख्सियत मुझे मिली, मैंने उन्हें कहा था, एक मजहबी शख्सियत लेडीज़ थी बापर्दा माशाल्लाह पकीज़ा, मैंने उनसे चाहा कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ, मगर उनसे मैंने कम्युनिकेट किया, वो मैंने कहा चलिए लाइव फेसबुक पे इंटरव्यू कर लेते हैं हम। तो फिर कुछ ऐसे मराहल आगे के वो इंटरव्यू नहीं हो सका। वो मैं हकीकत में औरतों के हवाले से करना चाह रहा था, उन मुआशरे में ख़वातीन का किरदार, क्योंकि आज
معاشرے میں جو عورتیں بے رہروی کا شکار ہیں یا لبرل سوچوں کی وجہ سے جو نہ تو خاندانوں کی تربیت ہو پا رہی ہے اور نہ ہی باکردار لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور معاشرے کا جو ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے. اگرچہ اب مینج مرد کرتا ہے، عورت کا بھی بہت زیادہ کردار ہے معاشرے میں کی بہتری کے لیے، کیونکہ وہ گھر کے کا محاذ سنبھالتی ہے تو مرج مجاہد پیدا ہوتا ہے جو عالم اسلام کی اور پوری دنیا کو فتح کرتا ہے. آج میک اپ جب سے تھاپنا شروع کر دیا عورتوں نے اور زہر بین ہو گئی ہیں اور لبرل سوچ اور بٹکی ہوئی، تو کیا مرد مجاہد پیدا ہوں گے اور کیا اس کا نام کیا ہے، اچھے حکمران پیدا ہوں گے، اچھے علماء دین کہاں سے آئیں گے، اچھے لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کیونکہ یہ پروڈکٹ جو آؤٹ پٹ آتی ہے وہ ایک مثالی مرد و زن کی شادی ہو تو پھر ہی اچھی اچھی شخصیات آتی ہیں. جیسے انہوں نے بزرگوں نے بھی احوال بیان کیا. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب کھا لیا تھا اور انہوں نے کہا میں نے تو حرام کھا لیا، اور وہ اسی سمت گئے جہاں پہ اور دیکھا باغ ہے، اس کے مالک سے معذرت کی. انہوں نے دیکھا یہ اتنا ظاہر یہ معذرت کرنے والا شخصیت جو ہے وہ انمول ہی ہوگی، جو آج کل وہ چیز جو اس کی پہنچ سے بھی پرے ہے، جس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں اور معذرت کرتا ہے. اور دل کے رشتے یوں ہی ہوتے ہیں، روح کی پاکیزگی سے منزل کا نشان ملتا ہے. انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا یہ شرائط رکھی کام کرو گے تو پھر تمہیں جرم کی سزا میں. حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں سیب کے بدلے میں تمہیں ایک سیب لا دیتا ہوں، مگر کیونکہ وہ خود کو مجرم ثابت کر رہے تھے لہٰذا ان کی ہر طرح کی شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر انہوں نے اتنی دیر محنت کی اور اتنی دیر محنت کرنے کے بعد تو کافی دیر کچھ دن محنت کی اور پھر انہوں نے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی. اب دیکھا جائے تو، اور جس بیٹی کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے عیب ہیں ان میں، اور جبکہ اس میں کوئی ایسی عیب نہیں تھی بلکہ وہ تو ظاہر بین لوگوں کی نظر میں ہوتا انسان تو وہ بھاگ جاتا کہ واقعی عیب ہے، مگر وہ باطنی آنکھ سے جو ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. تو لہٰذا باتوں سے بھی مسئلے نہیں حل ہوتے، اصل چیز روح کی پرواز ہوتی ہے. علامہ اقبال بھی فرماتے تھے ید بیضا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اگر آپ میں روح کی پرواز نہیں ہے اور بلند کردار نہیں ہے، خدا کی مدد حاصل نہیں ہے، تو نہ تو تمہاری تبلیغیں اثر کریں گی، نہ تمہاری باتوں میں اثر ہوگا، اور نہ ہی تمہاری حکومتیں چلیں گی، کیونکہ تم خواہش نفس کا شکار ہو. اسی طرح تمہارے خاندانی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، گھر میں خانہ جنگیں لگ جائیں گی، اس طرح مختلف چیزیں ہوں گی. تو لہٰذا کردار کی خوبصورتی اور روح کی پرواز انسان مسلسل کرتا رہے تو پھر ہی بلند مقام ملتے ہیں. صوفیہ اعظم کبھی بھی ظاہر بین لوگوں کی طرح ظاہر بین لوگوں کی بارگاہ میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے تو روح کی پرواز کے لیے وہ شخصیات یہ جعلی ڈگریاں یا بے نامی ڈگریاں لے کے نہیں پھرتے تھے، وہ اپنے کردار کی خوبصورتی اور ابلٹی کی وجہ سے جیتے تھے اور اسی طرح اس کے تحت ہی رہتے تھے. لہٰذا انہوں نے بلند کردار شخصیات تھی، ان کی شاگردی اختیار کی تصوف کے حوالے سے، صوفیات پیر و مرشد. پہلے والدین کی مثالی والدین جیسے ابھی ذکر کیا، اور جب مثالی والدین ہوتے ہیں تو بطخ کا بچہ قدرتی طور پر سیکھتا ہے کہ تیرنا ہے، اسی طرح کتے کا بچہ بھی قدرتی طور پر سیکھتا ہے کہ بھونکنا ہے. اسی طرح شیر کے بچوں میں شیر جیسی صاف ہوتی ہیں اور گیدڑ کے بچوں میں گیدڑ جیسی صاف ہوتی ہیں. والدین جو ہوتے ہیں وہ ان کے میچر جو ہوتا ہے ریلیشن سے جو اولاد ہوتی ہے ان میں وہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر آگے آپ کا معاشرہ ہوتا ہے جو اثر انداز ہوتا ہے آپ کے کہ آپ صحیح رہتے ہیں یا آپ کا نسب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آگے تیسری چیز ہوتی ہے اگر آپ میں تربیت ہو جائے اچھی تو پھر آپ ایک مثالی انسان بن کے ابھرتے ہیں، اور وہ پھر اگر معاشرہ خراب بھی ہوتا ہے معاشرے کو بدل لیتے ہیں. اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہے اور آپ کی جو والدین بھی بھٹکے ہوئے ہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، پھر معاشرے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ڈوب جاؤ گے، والدین بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور ہر ایک ڈوبا ہوا ہے. تو پھر اس طرح ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھانے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ مرد و زن جو حقیقت میں دو ہی ہیں جن کو کائنات میں بھیجا گیا تھا، حضرت آدم اور مائیہ اماں ہوا کو. تو آگے ان کی اولاد تھی، ان میں بھی لڑائیاں آنی شروع ہو گئی، مگر جو حق پہ رہے، جن کی کردار کی خوبصورتی وہی کھاتے رہے ہر دور میں، اور جو بھٹک گئے قدرت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اوکے میں آپ سے جاتا ہوں، خدا حافظ.